اچھا بھائی، دوسرا سوال ہے اعضاء کی پابند کاری کے بارے میں۔ اسلام میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ میں نے مختلف علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنے اعضاء عطیہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ہم ان اعضاء کے مالک ہیں ہی نہیں، لہذا ہم اپنے اعضاء عطیہ نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں اپنی ہی جان بچانے کے لیے انتہائی مجبوری کے تحت کسی دوسرے شخص کے اعضاء لے کر اپنی پیوند کاری کروانا پڑ جائے تو کیا یہ پیوند کاری کرانا شرعی لحاظ سے جائز ہوگی؟ پہلے تو اصول اور مبادی طے کریں نا جی۔ اعضاء میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے سارے قائل ہو چکے ہیں، وہ ہے خون۔ خون کیمیکلی پروڈیوس تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بیولوجی کے دو ہی لا فائنل ہوئے ہیں ابھی تک۔ ایک تمام لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پانی سے بنائی گئی ہیں، اور لیونگ تھنگس صرف لیونگ تھنگس سے ہی بنیں گی۔ خون جو ہے وہ لیونگ تھنگ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو کیمیکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو سر خون لگوانے کے تو سارے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعضاء پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا، ہم تو اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر یہ کیٹاگوریکل حرام ہے کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز حاصل کرنا، تو خون بھی حرام کو ڈکلیئر کرے نا۔ انہی علماء جنہوں نے فتوے دیے ہیں، جب ان کی بیویاں پریگنینسی سے ہوتی ہیں تو کیا خون کی بوتلیں یہ نہیں ارینج کرتے پھر رہے ہوتے، کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے انہوں نے غلط مسئلے بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، اب کنسنسس ہو چکا ہے الحمدللہ، سوائے چند ایک جاہل علماء کے۔ یہ تو بہت بڑی یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکوری کروائی ہے کہ خون کے ذریعے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگوں کا خون ضائع ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے زخم کے اوپر لوگ مر جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ کو صرف گھٹنے میں ایک تیر لگا تھا، ایکسیسو خون نکلنے سے وہ فوت ہو گئے۔ آج کسی کے گھٹنے میں تیر لگ جائے اور آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں تو وہ خون بند کر دیں گے، وہ نہیں مرے گا۔ ایسی دعائیں ہیں، یعنی یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ہوتی تو کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، جب وہ دوا اس کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ایکوائرڈ نالج دی ہے نا، the knowledge obtained through observations and experiments۔ تو یہ خون والا اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے تھے تو خون کے ایکسیسو نکلنے کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ خون کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا، یعنی گرم کر کے نیزے کی نوک یا کسی لوہے کی چیز کی کو گرم کر کے نا اس زخم کے اوپر لگاتے تھے تو وہاں سے جل جاتا تھا، تو وہاں سے پھر خون رسنا بند ہو جاتا تھا۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ماڈرن آپریشن ہو رہے ہیں نا، ان میں خون کی بوتلیں بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں، خون نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ویلڈ کرتے جاتے ہیں، داغ دیتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس زمانے میں یہ معاملہ تھا۔ لیکن اگر زخمی کو داغ دینے کے دوران جتنا خون نکل چکا ہے وہ اتنا نکل گیا ہے کہ اب وہ خون ڈالنے کی ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے، تو بندے نے مر ہی جانا ہے نا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ کوششیں کرتے تھے، خون لگایا کرتے تھے، بعض کا لوگ بچ جاتے تھے، بعض کا مر جاتے تھے، کیونکہ اگر بلڈ گروپ ڈیفرنٹ ہوگا، میرا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے الحمدللہ، میرا بلڈ گروپ واقعی بی پازیٹیو ہے اور میں ہیوی بی پازیٹیو ہوں، پازیٹیو رہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا بی پازیٹیو ہے، اس وقت یہ ایکسیسو پایا جاتا ہے بی پازیٹیو۔ بی پازیٹیو والے کو اگر اے پازیٹیو بھی لگا دیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ نیگیٹو کا تو سوچیں بھی نا، صرف ایک بلڈ گروپ ہے، کیڑا جی؟ او نیگیٹو، ہاں وہ سب کو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ او پازیٹیو، اچھا او پازیٹیو، اچھا بال یہ ہر بعد میں میڈیکلی آپ دیکھ لیجئے گا، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت لوگ خون لگاتے تھے، بعض بچ جاتے تھے، بعض مر جاتے تھے کیونکہ کلوٹ بن جاتے تھے۔ پھر بعد میں انسان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بلڈ گروپ بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک گروپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے، کرتے 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 آج الحمدللہ اس چیز یہ میچورٹی کے ایوالو ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ تو خون کے اوپر سارے قائل ہو چکے ہیں۔ جب یہ پوری ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے نا، اب آپ اس کی جزیات میں آئیں، اعضاء کے اوپر آ جائیں۔ پھر خون کے بھی تو آپ مالک نہیں ہیں، پھر آپ کیوں لوگوں کو دیتے ہیں؟ پھر قرآن میں واضح آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کو حرام بھی کھانا پڑتا ہے تو آپ اتنا کھا لیں کہ جان بچ جائے۔ اس میں خنزیر کے حرام ہونے کا، بہتے ہوئے لہو کا، مردار کا، اور جو چیزیں غیر اللہ کے نام پہ اس کا ذکر آیا کہ یہ نہیں کھانی، اور کہا کہ اگر مجبوری ہو تو بس اتنا لے لو۔ یہ 4 جگہ قرآن حکیم میں آیا، سورہ الانعام کے اندر بھی آیا اور سورہ نحل کے اندر ڈیٹیل کے اندر آیا، اس میں تو ساتھ یہ بھی آیا کہ کلمہ کفر بھی بکنا پڑے جان بچانے کے لیے تو جائز ہے، دل میں اگر ایمان ہے تو آپ یعنی یہ سارے معاملات۔ تو اگر یہ بالفرض حرام بھی ہے بقول ان علماء کے، تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کسی کی جان کو بچانے کے لیے اگر بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، اور جو بلڈ لیتا ہے اس کو لینا ضروری ہے۔ جان بچانا تو فرض ہے،
صرف ایک چیز ہو کہ یہ بلڈ بیچا نہ جائے، یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ بیچنا حرام ہے۔ آپ اپنے اعضاء دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں۔ آنکھیں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ڈھیلا ہی نکال لیں گے، اور یار اتنا سا لینز ہے جو نکالتے ہیں، وہ ڈھیلا اپنی جگہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل بھی اب تو ڈونیٹ ہو جاتا ہے، جگر تو زندہ بندے کا بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں، وہ دوبارہ سے پورا ہو جاتا ہے۔ گردہ ایک ہو، ایک کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اعضاء اگر کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی زندہ بندے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، کسی کو کینسر ہو گیا، تو یہ تو ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کوئی شوق کے لیے تو نہیں کسی کا گردہ لگوا رہا۔ تو جب آپ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں، آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو سر یہ ایک اصول طے ہو گیا نا۔ اس اصول میں اعضاء کی پیوند کاری بھی آ جائے گی، اس میں بلڈ ڈونیشن بھی آ جائے گی، اس میں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ بھی آ جائے گا، سارے مسئلے اس کے اندر کور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے کامن سینس کی، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن۔ اچھا لذیذ بھائی، اس سے سوال نکلتا ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بندے کی جان بچائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسان، یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل تو کیا۔ یہ آرگن ڈونیٹ کرنے سے اگر بندہ کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے؟ جی ایکویلنٹ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور صرف یہ جان بچانا نہیں ہے، کسی کی جان آخرت کے عذاب سے بچا لی جائے، وہ بھی جان بچانا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ دنیا میں تو کسی کی 60 سال کی زندگی آپ نے بچا لی نا، جس کی اربوں سال کی زندگی آپ بچائیں گے، اسے اللہ کا تعارف کروا کے، اس کے پیغمبروں کا اور کتابوں کا تعارف کروا کے، تو اصل جان بچانا تو وہ ہے، ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچانا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایک جان بچانا وہ بھی ہے۔ تو اعضاء ڈونیشن کے ساتھ ساتھ بخاری مسلم بھی ڈونیٹ کیا کریں، مشکات بھی ڈونیٹ کیا کریں، ہمارے لیکچرز فری میں ڈونیٹ کیا کریں، تاکہ لوگوں کی آخرت کی زندگی بچے۔